ایک ایسے موقع پر کہ جب ملک نازک سیاسی صورتحال سے دوچار ہے، حکمران اتحاد میں پہلی بار اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور سردار اختر جان مینگل کی اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی نے ریکارڈ معاہدے پر بلوچوں کو اعتماد میں نہ لینے کے خلاف بطور احتجاج حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے۔ اس سے پہلے ان کی جماعت نے ریکارڈ تانبے اور سونے کی کان کے منصوبے کی بحالی بارے ایک متنازع بل پر وفاقی کابینہ کے اجلاس کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا دو اتحادی جماعتوں جمیعت العلماء اسلام اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے بائیکاٹ کیا۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے وزیر اعظم نے JUIFA اور BNP کے تحفظات دور کرنے کے لیے کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی اور ناراض جماعتوں کی قیادت کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی مشاورت سے جلد ایک ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ دونوں ناراض جماعتوں کا موقف تھا کہ سینٹ میں حال ہی میں منظور ہونے والا ریکارڈ سے متعلق فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 بلوچستان کے عوام کے حقوق کے خلاف ہے اور اس کی تیاری کے دوران دونوں جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لیکن وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد JUIFA اور BNP مینگل دونوں نے اپنے علیحدہ اجلاس منعقد کیے اور اپنے مطالبات تسلیم نہ کرنے کی صورت میں اتحاد چھوڑنے کے آپشن پر تبادلہ خیال کیا۔ اختر مینگل کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکومتی اتحاد میں شامل رہنے یا نہ رہنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے 15 دسمبر کو اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ یاد رہے کہ حکومتی اتحادی جماعتوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا بائیکاٹ تب کیا جب کابینہ نے ریکارڈ کی تشکیل نو کے لیے ریگولیٹری فریم ورک کی منظوری دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ نے 9 دسمبر کو حکومت پاکستان اور دو عالمی فرمز کے درمیان طویل عرصے سے تعطل کے شکار ریکارڈ کان کنی کے منصوبے کی بحالی کے لیے طے ہونے والے معاہدے کو شفاف اور قانونی قرار دیا تھا۔ 13 دسمبر کو سینٹ نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 منظور کر لیا، جس کے بعد ریکارڈ کان کنی منصوبے کی تشکیل نو کی راہ ہموار ہو گئی، لیکن دو اتحادی جماعتیں اس پر ناراض ہو گئیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے اتحادی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ منصوبے پر حکومت نے ہمارے نکات نہیں مانے تو ہم اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ مینگل نے کہا کہ صوبائی حکومت اور سابقہ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کے 2013 کے فیصلے پر ان کمپنیوں کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو ریکارڈ معاملے کے حل کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی سرزمین کے مالکان صوبے کے عوام ہیں، ہمیں مختص فیصد کے بجائے اس منصوبے کی ملکیت دی جائے۔ ایسا معاہدہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ حکومت نے پہلے ہی غیر ملکی سرمایہ کاری تحفظ اور فروغ بل کے آرٹیکل 144 کے تحت تمام اختیارات صوبے سے لے کر مرکز کو دے دیے ہیں، جو کہ صوبائی خود مختاری کے اصول کے خلاف ہے اور 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہے۔ BNP کے سربراہ نے کہا کہ اس قانون کے تحت ٹیکسیشنز، معدنیات پالیسی میں تبدیلی، لیبر ترامیم سمیت کافی ایسے اختیارات ہیں جو 18ویں ترمیم سے قبل صوبے کے پاس تھے۔ ان اختیارات کو ریکارڈ تک محدود نہیں رکھا گیا۔ اختر مینگل کا کہنا تھا کہ ہمارا حکومت کے ساتھ اتحاد بلوچستان کے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے تھا۔ ہمیں امید تھی کہ یہ حکومت کچھ معاملات کا ازالہ کرے گی، تاہم لاپتہ افراد کی بازیابی کے بجائے انہیں دہشت گرد قرار دے کر شہید کیا جا رہا ہے۔ حکومت ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ بل لانے سے قبل حکومت کو ہم سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ مینگل نے وفاقی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے نکات پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو ہم اتحادی حکومت کو خیر بات کہہ دیں گے، اپنی پارٹی کے ساتھیوں کے ہمراہ میٹنگ رکھ کر اس معاملے پر فیصلہ کریں گے۔ یاد رہے کہ ریکارڈ کان کنی کے منصوبے کے اصل معاہدے پر 2006 میں دستخط کیے گئے تھے اور اس میں کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ اور چلی کی کمپنی اینٹوفاگاسٹا کو 37.5% حصہ دیا گیا تھا، جبکہ بلوچستان حکومت کو 25% شیئر ملا تھا۔ یہ دونوں عالمی کمپنیاں کنسورشیم ٹیتھیان کاپر کمپنی کا حصہ تھیں اور انہوں نے بلوچستان میں ریکارڈ کے مقام پر سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر دریافت کیے تھے۔ انتہائی نفع بخش اوپن پٹ مائن پروجیکٹ 2011 میں اس وقت روک دیا گیا جب مقامی حکومت نے ٹیتھیان کاپر کے لیز کی توسیع سے انکار کر دیا تھا اور 2013 میں سپریم کورٹ نے معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ 2019 میں عالمی بینک کے ثالثی ٹریبیونل کمیٹی نے کان کنی پروجیکٹ کو غیر قانونی طریقے سے روکنے پر پاکستان پر جرمانہ عائد کیا تھا۔ مارچ میں وفاق اور بلوچستان حکومتوں نے دونوں کمپنیوں کے ساتھ ریکارڈ پروجیکٹ کی تشکیل نو کے فریم ورک سے متعلق معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت
एंटोफागास्टा इससे बाहर हो गई थी। नौ तश्कील शुदा प्रोजेक्ट जो बलूचिस्तान में सोने और तांबे के जखायर को निकालने के लिए काम करेगा के तहत पाकिस्तान रेकॉर्डिंग केस में $11 अरब के जुर्माने से बच गया है। नए माहदे के तहत बैरिक गोल्ड ने मंसूबे में पाकिस्तान और बलूचिस्तान की हुकूमतों और 3 सरकारी इदारों के साथ 50% शराकत दार बनने का फैसला किया, जबकि चिली की फर्म पाकिस्तानी शेयर होल्डर्स की जानिब से अदा किए गए $900 मिलियन के एवज माहदे से बाहर निकल गई। बलूचिस्तान हुकूमत नए माहदे के तहत मंसूबे में 25% शेयर रखती है और दीगर 25% शेयर होल्डिंग मसावी तौर पर 3 सरकारी इदारों के पास हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।